صلوات بر محمد و اہل بیت۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على مصاب الحسين عليه السلام۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا۔ صلوات۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حقیقی عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرما، اور جتنے مومنین نے اس عزاداری میں تعاون کیا، چاہے وہ اس دنیا میں موجود ہیں یا اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مالک اللہ اگر وہ اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مالک اللہ ان کو شفاعت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نصیب فرما۔ اے مالک اللہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ صف عزا بچھی ہے مالک اللہ تمام عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرما، بالخصوص مقامات مقدسہ نجف و کربلا کی حفاظت فرما، وہاں پر موجود تمام زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ الہی بحق محمد و اہل بیت محمد حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ الہی بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحابة الحسين وعلى إخوات الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات بر محمد وعلى آله. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ایک موضوع کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے کہ مودت فی القربہ ایک قرآنی حکم جو خداوند متعال نے ہمارے اوپر فرض کیا، اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے مسلمانان عالم، خداوند متعال کی طرف سے اس کے پیارے حبیب نے جو اپنا اجر رسالت مانگا ہے، وہ اجر رسالت کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مودت فی القربہ ہے. اور یہ حکم خداوندی ہے، اس کے اوپر کوئی بلا تفریق فرقہ، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، اگر وہ پیغمبر کو مانتا ہے، اگر وہ قرآن کو مانتا ہے، تو اسے اس حکم کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آج جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ نقطہ قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اجری الا علی اللہ. متوجہ رہیں گے اس نقطے کی طرف، ان اجری الا علی اللہ. پہلی آیت تھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حبیب کو حکم دیا جا رہا ہے، اپنے پیارے حبیب کو، کہ کہہ دیجئے کہ میں آپ سے اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں تو فقط مودت فی القربہ مانگتا ہوں. اس آیت میں جو کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اجری الا علی اللہ. یہاں پر اس کے حکم بالکل برعکس ہے. تھوڑا متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. وہاں اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ اجر رسالت مانگو، ادھر انبیاء کو حکم ہوا کہ دوسرے انبیاء کے چاہنے والوں نے جب انہیں کہا کہ ہم آپ کی تبلیغ کا کیا اجر دیں، تو ان انبیاء نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ ہم آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر کیونکہ ہم نے خدا کے دین کی تبلیغ کی ہے، اس لیے ہمارا اجر خدا کے پاس ہے. پہلی آیت میں حکم ہوا کہ اجر مانگو، دوسری آیت میں انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے اجر کوئی نہیں مانگتے، ہمارا اجر خدا کے پاس محفوظ ہے، ہمیں ہمارا خدا جو ہے وہ اجر دے گا. اب دیکھیں دونوں آیتیں، اب کون سے انبیاء ظاہری طور پہ جو ہمیں لگتے ہیں کہ سب سے اچھے تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے کوئی اجر نہیں مانگا. انسانی عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے نا کہ ایک مال عوض ہے، ایک معاوضہ مانگا جا رہا ہے تبلیغ کا، اور ایک تبلیغ بالکل مجانن فری تبلیغ کی جا رہی ہے. اس لیے ہمیں
جو چیز ظاہری ہماری عقل تسلیم کرتی ہے کہ وہ انبیاء جنہوں نے بالکل فری میں تبلیغ کی، جو اپنے چاہنے والوں سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ زیادہ افضل ہوئے؟ خاموش ہو گئے۔ ہماری عقل اس چیز کو مانتی ہے نا کہ جو انبیاء معاوضہ نہیں مانگ رہے، مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء افضل ہوئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک جواب کل آپ کو دے چکا کہ اولاً تو یہ سب سے پہلے یہ نبی نے جو کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ کل خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ کہو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھے گے کہ کل صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر جو ہوتا ہے وہ حکم کے معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی پیارے حبیب کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو۔ نبی نے اپنی طرف سے اجر نہیں مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آیا کہ یہ کرو، اور انہیں کہو کہ میں آپ سے جو اجر رسالت مانگنا چاہ رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مودت فی القربہ ہے۔ اس لیے اس آیت میں اور اس آیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ادھر انبیاء نے خود کہا ہے کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ادھر حبیب نے خود اجر نہیں مانگا، بلکہ حبیب کو اللہ نے کہا کہ آپ اپنی عوام کو، اپنی امت کو یہ کہہ دو کہ یہ اجر رسالت تم نے دینا ہے۔ یہ پہلا جواب۔ اور دوسرا جواب کیا؟ ایک اور آیت قرآن کی کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن جو ہے بعض آیات قرآن کی بعض دوسری آیات اس کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے تفسیر قرآن کا کہ قرآن کی جو بعض آیات ہیں دوسری آیات ان کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو اس آیت کی خود قرآن کی ایک آیت نے تفسیر کی ہے۔ وہ تفسیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما سألتکم من اجر فہو لکم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے تم سے اجر مانگا ہے وہ اجر میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ یعنی قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی یہ جو اجر مانگ رہا ہے اس میں کوئی نبی کا فائدہ ہے، نہیں، نبی کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ جو اجر مانگا جا رہا ہے اس اجر کا بھی فائدہ تم لوگوں کو خود ہے، نبی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا پڑے گا کہ مودت فی القربہ جو نبی اکرم نے اجر رسالت مانگا تھا وہ اجر رسالت مانگنا نہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تھا، نہ اس کا فائدہ اللہ کے حبیب کو تھا، بلکہ وہ فائدہ فقط اور فقط نبی کی امت کو تھا۔ اگر نبی کی امت ان کا دامن تھام لیتی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ اگر تمہیں بعد میں مشکلات پیش آئیں تو ان دونوں کا دامن تھام لینا، نہ فقط قرآن پہ اکتفا کرنا، نہ فقط اہل بیت پہ اکتفا کرنا، بلکہ دونوں کا دامن تھام لینا، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ، یا علی، تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو اجر رسالت مانگا جا رہا ہے اس اجر رسالت کا فائدہ نبی کی امت کو ہے۔ وہ فائدہ تب ہے جب ان کا دامن تھام لیں گے، اگر ان کا دامن تھامیں گے نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم معصوم سے پوچھتے ہیں
خود بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے حبیب کبریا، اگر ہم ان کا دامن تھام لیتے ہیں، اگر ہم محمد و اہل بیت محمد کا دامن تھام لیتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی ملے گا؟ جب خود کہا ہے کہ اس کا فائدہ مجھے نہیں ہے، اس کا فائدہ تمہیں ہے، تو ہم خود حبیب کبریا سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے حبیب کبریا، آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے آپ کی آل کا دامن تھام لیا، اب آپ کے پاس کیا اجر ہے اس کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطنا۔ اس روایت کو سنیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری محبت، حبی وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر فائدہ دے گی۔ یہ ہے فائدہ۔ اس امت نے اگر آل بیت کا تھامن اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطنا، کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا، اس کو یہ محبت 7 مقامات پر فائدہ دے گی۔ آگے فرمایا احوالہن عظیمۃ، وہ 7 مقامات بہت سخت ہیں۔ جہاں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت تمہیں فائدہ دے گی نا، وہ ایسے 7 مقامات ہیں کہ جو بہت ہی ہولناک ہیں، جو کہ بہت ہی وحشتناک ہیں، لیکن ایسے مقامات پر میری اور میرے آل کی محبت تجھے فائدہ دے گی۔ پہلا مقام فرمایا عند الوفاتی، جب تمہیں موت آئے گی نا، اس وقت میری محبت کا تجھے فائدہ پتہ چلے گا۔ پہلا مقام ہے عند الوفاتی، اور دوسرا مقام وفی القبری، جب قبر میں جاؤ گے پھر پتہ چلے گا اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ۔ جب منکر نکیر سوال کرے گا نا من امامک، اس وقت پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ ہوتا۔ تیسرا مقام عند النشور، جب بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے نا، پھر پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت کا کیا فائدہ۔ اس وقت دنیا تلاش کرتی ہوگی کہ کوئی ہمارا شفاعت کرنے والا ہوگا، اور اس وقت اہل بیت علیہم السلام کا دامن تھامنے والے خود اہل بیت علیہم السلام ان کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا عند الکتابی، چوتھا مقام، کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس وقت محبت اہل بیت کا پتہ چلے گا کہ تیری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا تیرے نامہ اعمال کتنا اس سے بھاری ہو گیا۔ آگے فرمایا عند الصراط، پل صراط، بہت سخت مرحلہ پل صراط والا، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت کرنے والا پل صراط پر ان کی محبت تجھے فائدہ دے گی۔ اور آخری ہے عند المیزان، جب ترازو لگے گا نا، حساب کتاب ہوگا، جب تیرا حساب ترازو میں تولا جائے گا، جب تیرے اعمال میں محبت اہل بیت شامل ہوگی نا، تیرا ترازو جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت کا فائدہ۔ آگے یہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں نے پہلے کہا کہ بلا تفریق فرقہ، کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ محبت فقط شیعوں کے پاس ہے، باقی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، یا باقیوں کے لیے یہ محبت کرنا ممنوع ہے۔ یہ حکم تمام کو ہے۔ اب ہر بندے کا اپنا نصیب ہے کہ وہ کیسے محبت کرتا ہے اور کیسے مودت کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک امام شافعی جو مذاہب اربعہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے چند اشعار جو محبت اہل بیت کے بارے میں ہیں، وہ اشعار سنیں کہ یہ امام شافعی کے اشعار جو امام شافعی نے پڑھے، اور ان اشعار کو خود ایک امام معتزلی ہیں جنہوں نے ہماری نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شرح ابن ابی الحدید،
وہ بھی سنی ہیں، معتزلی ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، انہوں نے ان اشعار کا ذکر کیا ہے کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور میں آپ کو اشعار سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام شافعی کا وہ دیوان جس میں امام شافعی کہتے ہیں اذا فی مجلس تذکر علیاً وصبتہ وفاطمہ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فہذا من حدیث الرافضیہ۔ امام شافعی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں علی کا نام لینا جرم بن گیا ہے۔ کیسا زمانہ آ گیا کہ جہاں علی کا نام لینا جرم بن گیا، جہاں زہرا کا ذکر کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ یہ کیسا زمانہ آ گیا؟ آگے فرمایا وَصِبْتُهُ وَفَاطِمَةَ الزَّكِيَّةَ، اور یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ جہاں اگر حسن اور حسین کا تذکرہ کیا جائے تو اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ آگے فرمایا بَرِئْتُ إِلَى الْمُهَيْمِنِ مِنْ عُنَاسٍ يَرَوْنَ الرَّفْضَ حُبَّ الْفَاطِمِيَّةِ، کہتے ہیں کہ میں اس غالب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو فاطمیوں سے محبت کو رافضی ہونا سمجھتے ہیں، اذا کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلین انی رافضی، کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضیت ہے تو جن و انس گواہ رہنا میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ آگے شعر سنے، فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ فرمایا اے آل رسول، تم سے محبت اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے جسے قرآن میں نازل فرمایا تمہاری فضیلت کے لیے۔ سننا اے اہل بیت رسول، تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے جس نے تم پر نماز میں درود نہ پڑھا اس کی نماز ہی درست نہیں ہے۔ آگے فرماتا ہے الاما الاما وحتی متا اعاتبو فی حب ھذا الفتى حل زوجت فاطمہ غیرہ وفی غیرہ حل اتا۔ کہتے ہیں کہ یہ کب تک ہمارے اوپر ملامتیں کرتے رہو گے؟ کب تک کرو گے یہ ملامتیں کہ یہ رافضی ہو گئے، یہ محبت کرتے ہیں، یہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، یہ حسن سے محبت کرتے ہیں؟ کب تک ہمارے اوپر ملامت کرتے رہو گے؟ وَعَاتِبُ فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَى، یہ کہتے ہیں کہ کب تک میرے اوپر تم ملامت کرو گے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں؟ وَحَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، کیا فاطمہ کا نکاح علی کے علاوہ کسی سے ہوا؟ یہ شافعی کے اشعار ہیں۔ وَحَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ وَفِي غَیرِهِ حَلْ أَتَى، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جس کے اوپر سورہ حل اتا نازل ہوئی ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ شافعی۔ شافعی ہمارا امام نہیں ہے، 4 اماموں میں سب سے بڑا امام ہے۔ اس نے اہل بیت رسول کی محبت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب ایک سوال کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے حکم دیا، آیا محبت فقط محبت یا محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ اتنی خاموشی سے میں نے کوئی مجمع نہیں دیکھا جو سن رہا ہو، یا بہت غور سے سن رہے ہیں یا لاپرواہی سے سن رہے ہیں۔
محبت اہل بیت، اس کے کچھ تقاضے ہیں، بالکل تقاضے ہیں۔ محبت اہل بیت اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کوشش کرتا ہوں کوئی بات اپنی طرف سے نہ ہو، جو بھی بات ہو وہ معصوم کی روایت میں ہو، کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی بندہ فقط عمل کے بل بوتے پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی بندہ فقط محبت اہل بیت کے بل بوتے پہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس کی دلیل ہے جو امام رضا علیہ السلام نے واضح و نصیحت اپنے شیعوں کو کی ہے، اس میں سب سے پہلی نصیحت ہے لا تدعوا العمل الصالح والاجتہاد فی عبادہ اتکالا علی حب آل محمد علیہ السلام۔ فرمایا کہ نیک عمل اور عبادت میں محنت کو محض آل محمد کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے ترک نہ کرنا۔ یعنی اگر آپ کہو کہ میں عمل صالح کو انجام نہیں دوں گا، میں اپنی نماز کو نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، حج نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، جو بھی اعمال صالح ہیں میں وہ نہیں کروں گا، کس لیے؟ اتقالاً علی حب آل محمد، اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ دوسرا فرمایا ولا تدعوا حب آل محمد والتسلیم لامرہم اتقالاً علی العبادہ، اور فرمایا کبھی بھی اہل بیت کی محبت کو نہ چھوڑنا فقط اپنے عمل کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، نہ اپنے عمل کے اوپر فقط اعتماد کرنا اہل بیت کی محبت کو چھوڑ کر، اور نہ فقط اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے اوپر عمل کرنا عبادات کو چھوڑ کے۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَقْبِلُ أَحْدُهُمَا دُونَ آخر، ان میں سے ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اعمال صالحہ کے ساتھ قبول ہے، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کی سب سے بڑی شرط محبت اہل بیت ہے۔ اس لیے حقیقی شیعہ وہی ہوگا جو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محبت بھی کرتا ہوگا اور اپنے روزمرہ زندگی کے اعمال بھی کرتا ہوگا۔ آج ہمارے منبر کے اوپر بعض دفعہ یہ سننے میں چیزیں ملتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہ ہم جو مجلس کرتے ہیں، بعض دفعہ یعنی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجلس اور نماز کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے، کہ ان میں سے ایک افضل ہے اور ایک مفضول ہے، اور کبھی جہاں اس چیز کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک اصل ہے اور ایک فر ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک اصول دین میں ہے اور ایک فروع دین میں ہے، اور اصول دین جو ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے فروع دین سے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مجلس جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے نماز سے۔ اور کبھی یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ نہیں جی نماز کی تو قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں ہے، یہ مقابلہ کرایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ ہمارے سٹیجوں پہ بہت زیادہ رائج ہے۔ بھائی اولاً تو پہلی بات یہ ہے کہ اصول دین اور فروع دین ان میں سے کوئی افضل اور کوئی مفضول نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال نے دونوں کا حکم دیا ہے، اصول دین کا بھی اور فروع دین کا بھی۔ اصول دین کا تعلق ہے تمہارے اعتقاد سے، فروع دین کا تعلق ہے تمہاری عبادات سے، اس لیے اس کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ اصول دین ہے اور یہ فروع دین ہے۔ اچھا اگر مقابلہ کراتا ہو تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے؟ نبی تھے نا، سب مانتے ہیں۔ نبوت کس میں سے ہے؟ نبوت کس میں ہے؟ اصول دین میں ہے نبوت۔ نبوت جب اصول دین میں ہے، اگر نبوت اصول دین میں ہے اور آپ کے بقول اصول دین کا درجہ بہت بلند ہے، تو کہ پھر کبھی سنا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب نے نماز کو ترک کیا ہو؟
نماز کیا ہے؟ فروع دین. نبوت کیا ہے؟ اصول دین. جب اصول کو خود فروع کا پابند ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یا اگر امام ہے، امامت کس میں ہے؟ اصول دین میں. اور اگر نماز امام پڑھ رہا ہے، نماز کس میں ہے؟ فروع دین میں. جب خود امامت نماز پڑھ رہی ہے تو پھر ہمیں کس نے معاف کی؟ ہمیں کس نے معاف کی؟ اس سے بڑھ کے اگر آپ کو اور زیادہ مثال واضح کی جائے، ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. واقعہ آپ کا سنا ہوا، فقط میں اس کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. نبی اکرم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں نماز کے اوپر، سجدے میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، فقط اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو اوپر سوار ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر سجدہ ہے وہ طویل ہو جاتا ہے. روایات میں ہے کہ 70 مرتبہ ذکر پڑھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. اچھا، اگر امام حسین علیہ السلام سوار نہ ہوتے تو وہ ذکر کتنا پڑھتے؟ 3 مرتبہ پڑھ لیتے، 7 مرتبہ پڑھ لیتے، اس سے زیادہ تو نہ پڑھتے. اور نہ ہی جو پیچھے نماز پڑھ رہے وہ پڑھنے دیتے. وہ تو پہلے ہی سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ کب ذکر ختم ہوتا ہے. لیکن 70 مرتبہ ذکر پڑھا. یہاں جو ہمارے لیے مثال ہے وہ یہ ہے، نماز پڑھنے والا نبی، اوپر سوار ہونے والا امام. نماز ہے عمل جس کو فروع دین کہا گیا. جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ حسین آ جائے کسی بھی عمل میں تو وہ عمل طویل ہو جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. پشت پہ سوار ہوئے حسین تو یہ نہیں کہ نماز ختم ہو گئی، بلکہ رسول نے نماز کو طویل کر دیا. اس سے یہ نتیجہ لگتا ہے کہ جس کے پاس حسین آ جائے اس کا عمل بڑھ جانا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی فقط نماز اور اس کے علاوہ جو عزاداری پہ جا رہا ہے اس کی مذمت، جو جلوس پہ جا رہا ہے اس کی مذمت، جو مجلس پہ جا رہا ہے اس کی مذمت. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں. وہ ہاتھ جو نماز میں تکبیرت الاحرام میں اٹھتے ہیں وہ نماز جلوس عزا میں ماتم میں بھی اٹھنے چاہیے. اور وہ ہاتھ جو جلوس عزا میں ماتم کے لیے اٹھتے ہیں وہ مسجد میں تکبیرت الاحرام کے لیے بھی اٹھنے چاہیے. اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں یہ نماز اور یہ اور وہ. نہیں، نماز جتنی عزاداری تمہاری امام بارگاہوں میں ہو رہی ہے اس سے بڑھ کے تمہیں مسجد میں نظر آنا چاہیے. اور جتنے تم مسجد میں نظر آؤ اس سے زیادہ تم امام بارگاہ میں نظر آؤ. کوئی اس میں تفاوت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجلس میں جانے سے نماز معاف ہے اور کوئی کہے نہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے میرے سے عزاداری معاف ہے. نہیں، دونوں عبادت ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں. حسین ابن علی نے دونوں کر کے دکھائی ہیں. حسین ابن علی کی عزاداری بھی کی ہے، حسین ابن علی نے گریہ و زاری بھی کی ہے، اور حسین ابن علی نے شب عاشور عبادت بھی کر کے دکھائی ہے. فقط شب عاشور عبادت کر کے نہیں دکھائی بلکہ روز عاشور میدان کربلا میں جب جنگ بالکل آخری وقت تھی، شہادت، اس وقت بھی امام نے کہا تھا کہ میں 2 رکعت نماز خوف ادا کروں گا. حسین کے آنے سے عبادت بڑھ جاتی ہے، عبادت کم نہیں ہوتی. اور یہی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نماز اتنی
بس آج کے لیے اتنی ہی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و علیہ عزاداران مظلوم کربلا، ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، فطرت ہے، ہر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن جو محبت یعقوب کو یوسف سے تھی وہ کسی اور باپ بیٹے میں نہ ہو سکی۔ سنتے جائیے۔ اسی طرح ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن جو محبت حبیب کبریا کو اپنی بیٹی فاطمہ سے تھی وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ اسی طرح تیسرا جملہ کہ ہر بھائی اپنی بہن کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن جو مظلوم کربلا کو اپنی بہن زینب سے محبت تھی، ایسی بہن بھائی کی محبت تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے عزادارو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت زہرا مرضیہ جاتی تھیں اپنے بابا کے پاس زیارت کے لیے نا، اپنی بیٹی کو دیکھ کے رسول خدا اٹھ جایا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے اپنی بیٹی کا۔ اسی طرح تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب امام مظلوم کربلا اپنی بہن زینب کو ملنے جایا کرتے تھے نا، تو اس وقت یا جناب زینب کبریٰ ملنے جایا کرتی تھی امام مظلوم کربلا کو، تو امام اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے۔ اور یہ بہن بھائی کی محبت کی داستان بڑی عجیب داستان ہے عزادارو، اتنی عجیب داستان۔ تاریخ نے کہا کہ جب یہ شادی ہونے لگی جناب زینب کبریٰ کی، جناب عبداللہ کو بلایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور کہا، اے عبداللہ، میری طرف سے رشتہ دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، تجھے وہ شرط پوری کرنی پڑے گی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں، کون سی مولا؟ کہا، عبداللہ، میری اس بیٹی کو اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت ہے۔ دیکھیں تیاری کربلا کی کب سے ہو رہی ہے، کب سے تیاری ہو رہی ہے کربلا کی عزادارو، کہ عبداللہ میری اس بیٹی کو اپنے بھائی حسین سے بڑا پیار ہے، اگر کسی جگہ پہ کسی مرحلے پہ ایسا وقت آئے نا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے تو میری اس بیٹی کو بھائی کے ساتھ جانے سے روکنا نا۔ اجرکم اللہ۔ رخصتی ہو جاتی ہے عزادارو۔ علامہ احمد کافی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کا دستور تھا کہ جب رخصتی ہو جاتی ہے اس وقت تو 3 دن تک کوئی دونوں طرف سے بندہ نہیں آتا تھا۔ جب رخصتی ہو جاتی تھی 3 دن تک بیٹی اپنے سسرال کے پاس رہتی تھی۔ 3 دن کے بعد عرب کا دستور تھا کہ ماں جاتی تھی بیٹی کے پاس، ماں جاتی تھی بیٹی کے پاس۔ عزادارو آپ پہنچ چکے ہیں، جب جناب زینب علیہ کی شادی ہوئی نا 3 دن رہی ہے جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر۔ 3 دن کے بعد جانا تھا ماں نے۔ وہ امیر المومنین کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ جب زینب علیہ کی ماں فاطمہ جیسی ماں موجود نہیں تھی نا،
اس وقت جناب فضہ سے کہا فضہ تم نے زینب کو ماں بن کے پالا ہے، تم ہی جاؤ ذرا زینب کی خبر لو۔ فضہ جاتی ہیں عزادارو، کیا دیکھتی ہیں؟ جناب زینب کبریٰ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو ہی جناب فضہ پہ نظر پڑی نا زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ جناب فضہ نے سمجھا کہ فطرت کا تقاضا ہے، آج ہو سکتا ہے کہ میری اس آقا زادی کو اپنی ماں کا انتظار ہو، آج مجھے دیکھ کے شاید سمجھی ہو کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور میری ماں مجھے لینے نہیں آئی۔ سمجھانا شروع کر دیا کہ زینب بیٹا صبر کرو، زینب بیٹا صبر کرو۔ لیکن اس وقت جناب زینب نے فرمایا اماں فضہ جانتی ہو میں کیوں رو رہی ہوں؟ کہا نہیں میں نہیں جانتی کیوں رو رہی ہو۔ اس وقت جناب زینب کبریٰ نے کہا اے اماں فضہ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھائی حسین کی زیارت نہیں کی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ 3 دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے بھائی حسین کی زیارت نہیں کی۔ آج اسی بی بی کے 2 لال، ان کی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے عزادارو۔ فقط ذہن میں رہے کہ بہن اور بھائی کی محبت آخر تک نبھایا ہے زینب نے بھائی کے ساتھ محبت کو۔ جب جناب عبداللہ کو اب یقین ہو گیا نا عزادارو کہ اب حسین کربلا جائیں گے، نہیں رکتے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب عبداللہ نے اون و محمد کو مدینے میں ماموں کے ساتھ نہیں بھیجا تھا، بلکہ مکہ میں جا کے شامل ہوئے تھے۔ اون و محمد مکہ سے جب 8 ذی الحج کو قافلہ کوفہ کے لیے نکل رہا تھا نا، جب حدود مکہ سے باہر قافلہ نکلا اور اس جگہ پہ امام مظلوم کربلا نے عباس علمدار سے فرمایا عباس ذرا خیمے ادھر جو ہے وہ روک لو، قافلے کو ادھر روک لو، تو فرمایا عباس نے کہ کیوں بھیا ابھی تو ہم کوفہ سے مکہ سے نکل رہے ہیں، کیوں؟ کہا مجھے کسی کا انتظار ہے، مجھے کسی کا انتظار ہے۔ عزادارو دیکھتے دیکھتے جناب عبداللہ نبینا تھے، ان کے ساتھ اور لوگ ان کو سہارا دے کے جناب عبداللہ نے ساتھ اپنے 2 لال لائے ہوئے تھے۔ جب عزادارو جناب زینب کبریٰ نے عبداللہ کو دیکھا نا ایک دفعہ ڈر گئی، سمجھنے لگی ہو سکتا ہے عبداللہ مجھے واپس لے جائے، اور عبداللہ کے دل میں آیا ہو کہ میرے یہ 2 لال میرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ گھبرا گئی۔ جناب عبداللہ نے پوچھا اے فرزند زہرا کہاں ہے ان کی ماں؟ کہا وہ دوسرے خیمے میں موجود ہے۔ جب جناب عبداللہ دوسرے خیمے میں جاتے ہیں، جناب زینب نے گھبرا کے سوال کیا اے عبداللہ کیوں آئے ہو؟ خدا نہ خواستہ مجھے لینے تو نہیں آئے؟ جناب عبداللہ نے کہا نہیں نہیں زینب، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی، تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے تیرے نانا کا ایک فرمان سنا ہے، وہ فرمان کے اوپر عمل کرنے آیا ہوں۔ جناب عبداللہ نے کہا وہ کون سا فرمان ہے؟ جناب عبداللہ کہتے ہیں تیرے نانا کا ایک فرمان تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کسی سفر میں قافلہ مشکل میں گھر جائے نا اس وقت صدقہ دیا کرو۔ وہ جو مشکل سفر ہے نا تیرا بھائی حسین روز عاشور کربلا کے میدان میں دشمنوں میں گر جائے گا، میں یہ 2 لال صدقے میں لے کے آیا ہوں، ایک لال کو اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک لال کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزادارو اجرکم علی اللہ۔
ایک لال کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک لال کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ عزادارو آ گیا روز عاشور، شب عاشور۔ ہر ماں اپنے لال کو تیار کر رہی تھی۔ کبھی ام فروا کہتی تھی قاسم بیٹا کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کبھی ام لیلا کہتی تھی علی اکبر کل مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اسی اسنا میں زینب قربا کبرا نے جناب اون و محمد کو اپنے گرد بٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی اے اون و محمد تم جانتے ہو نا جعفر تمہارا دادا ہے، علی تمہارا نانا ہے، زہرا تمہاری نانی ہے، اتنے زیادہ رشتے ہونے کے ناطے مجھے یہی امید ہے کہ کل بروز جب جنگ ہوگی نا روز عاشور تم مجھے میرے دودھ کی لاج رکھ لو گے۔ عزادارو آ گیا روز عاشور، دونوں شہزادے امام مظلوم کربلا کے پاس جاتے ہیں، مامو جان ہمیں اذن جہاد دیجئے، مامو جان ہمیں اذن جہاد دیجئے۔ عزادارو وہ بھی حسین تھا، اس حسین کو بھی اپنے بہن سے بڑی محبت تھی نا۔ عزادارو امام مظلوم کربلا نے دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لگایا، ساروں قطار کربلا کے میدان میں رونا شروع کر دیا اور کہا جاؤ شہزادوں واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شہزادے خیام میں عزاداروں واپس چلے گئے نا، جب زینب کبرا نے دیکھا تو کہا اے شہزادوں کیوں واپس آ گئے ہو؟ آپ کی قربانی قبول نہیں کی میرے بھیا نے۔ کہا ماما جان ہم نے اپنے ماموں سے کہا ہے کہ ہمیں جہاد کی اجازت دیجئے۔ عزادارو جب جناب زینب کبرا کو پتا چلا کہ وہ میرا بھیا حسین ہے وہ اس طرح اجازت نہیں دے گا، اس وقت دونوں شہزادوں کے ہاتھ دیے جناب عباس علمدار کو اور کہا عباس بھیا جاؤ نا امام حسین سے جا کے کہو میری طرف سے یہ قلیل سی قربانی قبول کر لے۔ عزادارو ان دونوں شہزادوں کو عباس علمدار پکڑ کے امام مظلوم کربلا کے پاس لے جاتے ہیں۔ عزادارو امام نے اب اذن جہاد دیا اور ساتھ کہا عباس بھیا میرے ساتھ آؤ نا، ایک کو تم گھوڑے پر سوار کرو ایک کو میں گھوڑے پر سوار کرتا ہوں۔ عزادارو دونوں شہزادوں کو جنگ کی طرف روانہ کیا، شہزادوں نے خوب جنگ کی اور اتنے دشمنوں کو فنار کیا۔ وہاں پر ایک عمر سعد نے تانا دیا جناب زینب کبرا کو۔ اس وقت عمر سعد ملعون ان شہزادوں کی جنگ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ عجیب بہن ہے، بے بھائی کے اوپر اپنے دو بیٹے قربان کر رہی ہے، عجیب بہن میں نے اس کائنات میں دیکھی ہے۔ عزادارو بس شہادت ختم ہو گئی اور ان شہزادوں کی شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کو وقت آخر بلایا کہ مامو جان ہماری مدد کو آئیے۔ عزادارو امام مظلوم کربلا نے عباس علمدار کو ساتھ لیا، شہزادوں کو اٹھایا، شہزادوں کو اٹھا کے لا کے ان کی لاشوں کو خیام میں رکھا۔ عزادارو سنیے کا جملہ مصائب کا، ان شہزادوں کو اٹھا کے خیام میں رکھا نہ آ کے سب بیویوں نے حلقہ بنا کے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت امام مظلوم کربلا نے پوچھا کہ مجھے ان کی ماں زینب نظر نہیں آ رہی۔ عزادارو جناب فضہ نے جا کے کیا دیکھا؟ جناب زینب کبرا نے الگ خیمے میں مصلی بچھایا ہوا تھا اور سجدے میں تھی اور دعا کر رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان، او خدایا میری قربانی کو قبول کر لے، او میرے اللہ میری اس قلیل سی قربانی کو قبول کر لے۔ عزادارو نہیں روئی اپنے لال پہ، یہاں بھی نہیں روئی اپنے لالوں پہ، اس لیے نہیں روئی نا کہ ہو سکتا ہے
ہے میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میرا بھائی دیکھ کے رونے لگ جائے. نہیں روئی عزادارو. جب 11 محرم کو قافلہ جانے لگا, گنجے شہداء سے گزرنے لگا, ہر ماں اپنی بیٹے کی لاش پہ گئی. زینب اس وقت بھی اپنے بیٹوں کی لاش پہ نہ گئی, اس وقت بھی اپنی بھائی کی لاش پہ گئی. بس عزادارو آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام. عزادارو نہیں روئی. پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لے, کربلا سے کوفہ تک, کوفہ سے لے کے شام تک یہ بی بی اپنے شہزادوں پہ نہیں روئی. شام کے دربار میں جب شہداء کے سر واپس کیے گئے نا, اس وقت بھی زینب نے بھائی کا سر لیا کہ مجھے اپنے بھائی کا سر دے دو. ایک شامی خاتون پوچھتی ہے کہ یہ 2 شہزادے, ان کی ماں مر چکی ہے. کہا نہیں نہیں میں ان کی ماں ہوں. تو کہتی ہے کہ تم اس کا سر کیوں نہیں لے رہی؟ تو کہتی ہے نہیں, میں نے عہد کیا تھا میں اپنے لالوں پہ نہیں رہوں گی. عزادارو یہ قافلہ مدینے میں پہنچا, مدینے کی سرزمین پہ بھی نہیں روئی. ایک وہ مرحلہ آیا جب مدینے میں واپس عبداللہ کے گھر گئی نا, ان چھوٹے شہزادوں کے مسلوں کو دیکھا, بستروں کو دیکھا, اس وقت کربلا کی طرف منہ کیا, آنا محمد. ماتم حسین.